جس کی وجہ سے ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ بیکار ہو گیا اور اس وجہ سے میں آپ کے سامنے اپنی بات نہیں رکھ سکا۔ ابھی سب سے پہلے ہم سبھی یہ دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین فی الحال اس بجلی کو ثابت قدمی عطا فرمائے، یہ برقرار رہے تاکہ ہمارا پروگرام آپ کے سامنے اختتام تک چل سکے۔ تو سب سے پہلی بات اس پروگرام کے تعلق سے میں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ آپ سبھی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں جامعہ اہل حدیث تحصیل بھاگوا نے اس ٹورسٹ پلیس پر اس طرح کا دینی پروگرام کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ٹورسٹ پلیس میں لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، کھیل کود کے لیے آتے ہیں، اور یہ نظارے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پرلطف فضائیں، یہ ہوائیں اور یہ سبزہ زار، یہ جنگلات، یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال اس تعلق سے کیا کیا؟ چلو ٹھیک۔ تو بہرحال اس پروگرام کے تعلق سے آپ سبھی کو بہت بہت مبارکباد۔ اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام اور آج کی اس کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا کردار اور منشیات کا سدباب۔ یہ موضوع صبح سے آپ سنتے آ رہے ہیں، اس کو ہم دو طریقوں سے سمجھا سکتے ہیں۔ ایک تفصیل کے ساتھ جو صبح سے آپ سن رہے ہیں، دوسرا اختصار کے ساتھ، شارٹ میں چند لفظوں میں یہ ساری کہانی آپ کے سامنے آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے میں وہی کوشش کرتا ہوں، چند لفظوں میں اپنے حساب سے یہ موضوع آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے یہ عنوان دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ شاید کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، اور یہ عنوان سمجھتے ہی، یہ عنوان ہمارے سامنے آتے ہی، یہ سرخی ہمارے سامنے آتے ہی ہمیں شرم سے اپنے سروں کو جھکا لینا چاہیے۔ منشیات کے سدباب کے لیے آج ہمیں چلانا پڑ رہا ہے، سمجھانا پڑ رہا ہے، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ تو بہرحال وقت کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس چیز پر لوگوں کو بولا جائے، لوگوں کے سامنے یہ بات لائی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو اس وجہ سے اس کانفرنس یا اس پروگرام کا یہ عنوان مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پر جو سب سے پہلا نقطہ ہے، ملک کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا کردار۔ تو میرے معزز سامعین، ملک سے مراد ہے ملک ہندوستان، ہمارا وطن عزیز۔ اس کی تعمیر و ترقی چاہیے، اس کی خوشحالی چاہیے، اس کے اندر امن چاہیے۔ اور میرے معزز سامعین کرام، امن بہت طرح کا ہوتا ہے، لیکن جو سب سے اہم امن ہے، شانتی، سلامتی، سکون اور چین، وہ ہے ذہنی اعتبار سے انسان پرسکون ہو، امن میں ہو۔ لیکن ہمارے یہ نوجوان یا ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ، وہ چاہے کوئی بھی ہیں، یا ہماری سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد، وہ اپنے ذہن کا سکون ڈرگز میں پڑھ کر غارت کر دیتے ہیں۔ سکون حاصل کرنے کے لیے وہ بے سکونی کا سہارا لیتے ہیں۔ اسلام امن کا دین ہے، اور اسلام نے جسمانی طور پر امن میں رہنا، ذہنی طور پر امن میں رہنا، اندرونی طور پر، دلی طور پر امن اور سکون میں رہنا، اور
ظاہری طور پر امن میں رہنا، ہر اعتبار سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہر اعتبار سے ہمیں اس کے لیے اسلام نے ہدایات جاری کی ہے۔ تو بہرحال ملک سے مراد ہے ملک ہندوستان، بھارت، انڈیا، وطن عزیز جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی۔ تعمیر و ترقی سے کیا مراد ہے؟ میں چند لفظوں میں یہ ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ تعمیر و ترقی سے جو میں سمجھتا ہوں مراد ہے وہ ہے امن اور خوشحالی، بھائی چارہ، تعاون، تعلیم و تربیت، صحت و تندرستی، ادب، تہذیب، اخلاق، حیا، شرم، احترام، انسانیت، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں۔ امن اور ترقی، خوشحالی، یہ ساری چیزیں جب ہمارے ذہن میں ہوں گی، ہماری زندگی میں ہوں گی، تو ہم سب ترقی کریں گے، یہ ملک ترقی کرے گا، یہ علاقہ، یہ ڈسٹرکٹ اور یہ ضلع ترقی کرے گا۔ تو بہرحال نوجوانوں کا کردار، اس پر بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دو سنا دیتا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہو جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہو جوانوں میں، بیدار کہاں ہے؟ سوال تو یہی ہے نا۔ ہمارے نوجوان بیدار ہیں؟ وہ تو چرس پی کر مست پتہ نہیں کہاں گرا ہوا ہے، اس کو اپنی منزل آسمانوں میں کہاں نظر آ رہی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں زمین پہ گرا ہوا ہے۔ اب میں زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن حالات ہمارے ایسے ہی ہیں، ہمارے حالات ایسے ہی کچھ ہیں۔ ہمارے نوجوان بیدار نہیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے کمزوری ہماری ہے۔ والدین، ذمہ داران، سرپرست حضرات، سوسائٹی کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ٹیچرز حضرات ہوتے ہیں، مدرسین، اساتذہ، پروفیسرز، لیکچررز، اس طرح کے لوگ اس چیز کے اندر ذمہ دار ہیں۔ وہ نوجوانوں کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھاتے؟ تو اس کے پیچھے کمزوری ہمارے اندر ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے جوان بیدار کیوں نہیں ہیں؟ ان کے اندر وہ عقابی روح پیدا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے۔ تو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اگر بیدار ہو تو وہ بیدار نہیں ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو پالش کو چاٹتے ہیں، ڈرگز کے طور پر پالش، جس کو ہم جوتے کو چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ تو جرابوں کی بدبو کو سونگھ کر اپنا نشہ پورا کرتے ہیں، جرابوں کی بدبو۔ کچھ تو بھانگ اور چرس کو سگریٹ میں بھر کر یا دوسری چیزوں میں بھر کر استعمال کرتے ہیں اور مست رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بیدار ہوں، کہاں سے بیدار ہوں گے؟ کب بیدار ہوں گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بسنے والے یہ نوجوان بیدار ہیں؟ تو جگانے کی ضرورت ہے، ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اس ڈرگز کی دنیا سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، صحت کی، تندرستی کی، معاشرے کی، عزت کی، احترام کی، اخلاق کی۔ یہ فساد کی جڑ ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ شراب نوشی، یہ ناچ نغمہ، یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ناسور ہے، زہر ہے۔ ہمارے معاشرے برباد ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، کہاں سے تعمیر و ترقی ہوگی؟ تو بہرحال مختصراً گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، کہاں سے آسمانوں میں ان کو اپنی منزل نظر آئے؟ وہ تو ڈرگز میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو نشہ میں مبتلا ہے، اس کی زندگی جانے والی ہے، وہ جوانی سے ہاتھ دھو بیٹھنے والا ہے۔ حالات بہت خطرناک ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار یہی کہوں گا، سمجھنے کی ضرورت ہے، تہ میں جانے کی ضرورت ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوالیہ نشان، ہزاروں سوالیہ نشان لگا دو سامنے، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دانشور ہیں آپ، مفکر ہیں آپ، سمجھدار ہیں آپ، شعور رکھنے والے ہیں آپ، عقل مند ہیں آپ، صاحب اولاد ہیں آپ، پھر اولاد کی پرورش کیوں نہیں؟ نظر کیوں نہیں ان پر؟ دیکھ بھال کیوں نہیں؟ صرف کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، کپڑے پہنا دینا، سکول کی فیس دے دینا، یہی پرورش نہیں ہے۔ ان کی تربیت کا خیال کیجئے، ان پر نظر رکھیے، نگران بنیے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، چرواہا ہے۔ جس طرح سے بھیڑوں کے پیچھے چرواہا نظر رکھتا ہے، اسی طرح سے آپ لوگ ہو اپنے بچوں کے لیے، اور ذمہ داری ہے۔ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، آپ سے حساب لیا جائے گا آپ کے بچوں کے تعلق سے۔ کیوں غافل بنے ہیں؟ کیوں ہمارے بچے روز بروز بد اخلاقی اور برائیوں کے شکار ہو رہے ہیں؟ کہاں سوئے ہیں آپ؟ کہاں سوئے ہیں ہم سب لوگ؟ تو بہرحال جب آسمانوں میں منزل نظر آتی ہے تو اسی ہندوستان کی سرزمین سے اے پی جے عبدالکلام کی طرح ایک بہت بڑا سائنسدان پیدا ہوتا ہے انہی نوجوانوں میں سے، جس کو میزائل مین کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ نوجوان جب بیدار ہوتے ہیں تو چندریان 3 لانچ ہوتا ہے اور وہ چاند پر اترنے ہی والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ تب پیدا ہوتے ہیں سوسائٹیوں سے، بستیوں سے، گھروں سے، جب وہ بیدار ہوتے ہیں، وہ نشہ سے دور ہوتے ہیں، وہ نشہ میں نہیں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال باتیں زیادہ ہو گئی۔ نوجوانوں کو کیوں فوکس کیا جا رہا ہے؟ نوجوانوں پر ہی زیادہ نظریں کیوں ہیں؟ آپ نے سنا صبح سے یہی باتیں آپ کے سامنے آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ بس یہی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ آیت جو میں نے پہلے یہاں پر پڑھی تھی، سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 54۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ جس نے تمہیں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، سہارے کا محتاج ہوتا ہے، دیکھ بھال کا محتاج ہوتا ہے، تو اس حالت میں یہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ اسی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ کون ہے وہ جو اس چھوٹی سی جان کو بڑا بناتا ہے، پھر اس میں طاقت پیدا کرتا ہے، جان پیدا کرتا ہے، اس کا جسم بھرپور ہو جاتا ہے، جوشیلا، خون گرم۔ تو یہ طاقت اللہ تعالیٰ اس کمزور سے انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اور یہی مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اور کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا، قوت کا ذکر فرمایا، طاقت کا ذکر فرمایا، عقل کی قوت، بازو کی قوت، ہمت اور جذبہ اور جوش، ہر اعتبار سے اس کے اندر قوت ہی قوت ہوتی ہے۔ یعنی طاقت سے بھرپور یہ ایک انسان ہوتا ہے، ہر اعتبار سے کوئی بھی کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر ہم کسی بزرگ سے کہیں کہ آپ فلانی کام کریں، وہ کہے گا میری کمر نہیں اجازت دے رہی، میری کمر میں درد ہے، میرے گھٹنے کمزور ہو چکے ہیں۔ بچے سے تو ہم اس چیز کی امید ہی نہیں کر سکتے، تو کون کام آنے والا ہے جوان؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قوت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا یہ قوت بھی رہنے والی رہے گی، یہ قوت رہنے والی ہے، یہ قوت ہمیشہ ایسا ہی نوجوان رہے یہ انسان، سدا بہار رہے، ایسا تو نہیں ہوا آج تک، اور نہ آج کے بعد ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اللہ تعالیٰ اس قوت کے بعد پھر سے کمزوری دے دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا۔
کچھ بال سفید ہوئے، آدھے بال سفید ہو گئے، پورے بال سفید ہو گئے، چلا گیا اس دنیا سے۔ یہ ہے کہانی اس انسان کی۔ لہٰذا جو بیچ کا مرحلہ ہے، سنہرا موقع ہے، گولڈن چانس ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، تعلیم میں لگائیے، کچھ سیکھیے اس دنیا سے۔ یہ کتنے سال کی زندگی ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 سال کی عمر اس امت کو ملی ہے۔ اکثر لوگوں کی عمر یہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو زیادہ آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جوانی آنے کے بعد بھی کمزوری آنے والی ہے، بڑھاپا آنے والا ہے، فنا ہونا ہے اس دنیا سے، ختم ہونا ہے اس دنیا سے۔ لہٰذا جو بہترین موقع ہے اس کو گنوانا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال زیادہ باتیں آپ کے سامنے میں نہیں رکھوں گا۔ اب آخری چیز جو ہے منشیات کا سدباب، میں نے پہلے ہی ذکر فرمایا کہ آپ ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار ہوں، ہمارے اساتذہ ذمہ دار ہیں، چاہے وہ کالج میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہمارے ائمہ حضرات مساجد کے ذمہ دار، ائمہ، امام، خطبہ، وہ ذمہ دار ہیں۔ اور سوسائٹی میں جس کو بھی آپ نے بڑا چنا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ منشیات کے سدباب میں وہ اپنا کردار پیش کرے، اپنی سوسائٹی کو بچائے، اپنے گھر کو بچائے، اپنے بچوں کو بچائے، اپنے جوانوں کو بچائے، تو سدباب ہوگا۔ اور اس میں ایڈمنسٹریشن بھی انوالو ہو، ایڈمنسٹریشن بھی اس سلسلے میں مخلص ہو کہ واقعی معاشرے سے جو ہے منشیات کو ختم کرنا ہے۔ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، سرکاری سطح پر، گورنمنٹ لیول پر ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ہم سب مل کر، سبھی انسان ہیں، ہم سب مل کر جب اس کے خلاف ایک مہم چھیڑیں گے اور یہ تہیہ کر لیں گے، یہ عزم مصمم کر لیں گے کہ ہمیں اس کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے، تو جب ہم مخلص ہوں گے، پرعزم ہوں گے، تو ضرور ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اسی طرح کی دینی مجالس کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ خواتین کے اندر جو بیمار ہیں، خواتین میں جو کسی تکلیف میں مبتلا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اور میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، یہاں پر خواتین کے تعلق سے صبح سے بہت سارے نصائح، بہت سارے پیغام آپ کے سامنے آئے ہیں، تو میں خواتین کے تعلق سے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک شاعر نے کہا ہے، الام مدرسہ، الام مدرسۃ ان اعددتها اعددت جیلا طیب الاعراق، کہ یہ ماں ایک مدرسہ ہے، یہ ماں ایک اسکول ہے، یہ ماں ایک یونیورسٹی ہے، یہ ماں تربیت گاہ ہے، بچے کے لیے، جوان کے لیے، بچی کے لیے۔ لہٰذا اس ماں کو بھی اپنا کردار نبھانا چاہیے، اس ماں کو بھی بیدار رہنا چاہیے۔ یہ ماں سوچنی چاہیے کہ میں اپنے بچے کو کون سی تربیت دوں، کس طرح سے یہ بچہ میرا اچھا انسان بنے معاشرے کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے۔ تو اس شاعر نے یہ کہا ہے کہ ماں ایک مدرسہ ہے، اگر تم نے اس کو تیار کیا تو تم نے ایک ایسی نسل کو تیار کیا جس کی رگوں میں پاک خون دوڑتا ہوگا۔ ایسی نسل تیار کرو گے ایک عورت تیار کرنے سے، گویا کہ اس عورت کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایسی ماں ہمیں تیار کرنی ہے کہ جب وہ اپنی نسل کو جنم دے گی تو ان کی رگوں میں پاک اور پاکیزہ خون دوڑتا ہوگا، ایسی نسل ہمارے سامنے آئے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔